خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among you are those who learn the Quran and teaches it. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سبق میں ہم نے الف مدہ پڑھا تھا. میں نے بتایا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو، ان میں سے ہم نے ایک یعنی الف مدہ پڑھا تھا. تو اب یہ سبق میں ہم دیکھیں گے کہ یا مدہ کس کو کہتے ہیں اور کتنا کھینچیں گے اور کس طرح سے پڑھیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر دیکھیے یا پر جزم ہے، اس کو کہتے ہیں یا ساکن. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے یہ والا جو آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہ والا سائن، یہ والا، اس کو ہم کہتے ہیں جزم. بالکل یہ دال کی طرح ہوتا ہے، چھوٹا سا. اس کو ہم کہتے ہیں، اس سمبل کو ہم کہتے ہیں جزم. ٹھیک ہے، جزم. جب یہ جزم کسی بھی حرف پر آ جاتا ہے تو وہ حرف، اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں. اس کو ہم جزم اور سکون بھی کہتے ہیں. تو جس حرف پر جزم آ جاتا ہے یعنی سکون آ جاتا ہے، اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں. تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے. یہاں پر لکھا گیا ہے کہ جس پر جزم ہو اور اس کو جس پر جزم ہو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. آئیے. تو یہ ہے یا مدہ. یا مدہ. اب میں نے پچھلے سبق میں الف مدہ پڑھایا تھا. اگر آپ نے اس سبق کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں اوپر میں آئیکن لگا دوں گی، آپ اس کو کلک کر لیجئے. میرا سبق جو میں نے پچھلا پڑھایا تھا وہ آپ کو اوپن ہو جائے گا، تو آپ کو اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ سبق میں نے کیا پڑھایا تھا. چلیے ہم اس سبق سے شروع کرتے ہیں. یا ساکن. ٹھیک ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے نا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں حروف مدہ. جی. تو یہاں پر دیکھیے میں آپ کو یہاں ایکسپلین کروں گی کہ کس طرح سے ہم پڑھتے ہیں. تو پچھلے سبق میں ہم نے الف مدہ پڑھا تھا. میں نے بتایا نا کہ 3 حرکات، 3 مد ہیں یعنی 3 واولز ہیں. سب سے پہلے آتا ہے الف، نیکسٹ آتا ہے یا، اس کے بعد آتا ہے واو. ٹھیک ہے. تو الف کے ساتھ یعنی الف جب آتا ہے یہ ہے الف مدہ. مطلب بتانا یہ ہے کہ الف تو ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے. اگر الف پر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پر دیکھیے آپ، الف پر کچھ بھی آ جائے جیسے زبر، زیر، پیش، تو ہم اس کو کہتے ہیں حمزہ. کوئی حرکت آ جاتی ہے الف پر تو اب وہ الف نہیں رہا بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. ٹھیک ہے. تو الف کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ الف استعمال ہوتا ہے مد میں یعنی واولز میں. اس کو ہم لانگ واولز بھی کہتے ہیں، مطلب مد کھینچنے کو. تو الف سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ جائے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ الف کا کنیکشن، یہاں دیکھیے الف کا کنیکشن زبر سے ہے، یا کا کنیکشن زیر سے ہے، واو کا کنیکشن پیش سے ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ الف ہمیشہ زبر سے آتا ہے، زبر کے ساتھ ہی آتا ہے، ان دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے. یا ہمیشہ زیر کے ساتھ آتا ہے، واو ہمیشہ پیش کے ساتھ آتا ہے. جب یہ الف یا واو ان حرکات کے ساتھ آ جائے یعنی الف زبر کے ساتھ مل جائے، یا زیر کے ساتھ مل جائے اور واو پیش کے ساتھ مل جائے تو یہ ہو جاتے ہیں حروف مدہ. کیا ہو جاتے ہیں؟ حروف مدہ. مطلب کھینچنا ہوگا. الف کے سے پہلے زبر آ جائے، یا سے پہلے زیر آ جائے، واو سے پہلے پیش آ جائے تو یہ کہتے ہیں اس کو ہم مدہ، کھینچنا ہوگا. اب
یا صرف خالی نہیں آئے گا، یا پر یہ والا سائن آئے گا یعنی جزم، واو پر بھی جزم آئے گا، یہ الف کے ساتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، یا اور واو دونوں پر جزم آئے گا تو ہم اس کو کہیں گے یا ساکن اور اس کو کہیں گے واو ساکن۔ اب یا ساکن سے پہلے زیر آ جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آ جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے واو مدہ، الف صرف خالی ہی ہوتا ہے تو اس سے پہلے زبر آ جاتا ہے تو یہ بن گیا الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا بالکل کلیئرلی۔ تو آئیے ہم نیکسٹ سبق میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، ابھی میں نے سمجھایا نا کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر حرف مدہ یا پھر یا مدہ، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، را کو موٹا پڑھتے ہیں لیکن را پر زیر آ جاتی ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ظا یا زیر ظی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر یی، مشق، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، حمزہ زبر ا، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش بو، اجیبو، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش حو، مفاتیح، را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبر نا، رازقین، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی، عین زبر ع،
ذال الف زبر ذا عذا با یا زیر بی عذابی تا زبر تا میم الف زبر ما تما سا یا زیر سی تماثی لام پیش لو تماثیلو میم زبر ما قوف الف زبر قو مقو دال یا زیر دی مقادی را پیش رو مقادیرو حمزہ زبر خا یا زیر خی اخی ہا زیر ہی اخیہی با زبر با نون یا زیر نی بنی ہا زیر ہی بنی ہی روانی دیکھیے دینی فیہی ارینی ارینی کتابی اجیب یواری مفاتیح رازقین عبادی عذابی تماثیل مقادیر اخیہ بنیہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریے میرے ویڈیوز کو اور شیئر کریے میرے چینل کو، میرے ویڈیوز کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے واو مدہ کا قاعدہ۔ تب تک کے لیے سبق کو اچھے سے پریکٹس کرتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔